معزز خواتین حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، رضوان حفیظ اور محمد دانیال شیخ ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ ناظرین، ہم سب کی یہاں موجودگی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں آنے والے سیلاب سے جو پریشانیاں تکالیف عوام میں بے چینی پیدا کر گئیں، یعنی 6 لاکھ سے بھی زائد گھرانے متاثر ہوئے جس سیلاب سے، لاکھوں گھر پانی بہا لے گیا۔ ان گھروں میں غریبوں کا مال و اسباب بھی تھا، مال مویشی بھی تھے، جانور بھی تھے۔ ان کے گھر کی تمام گرہستی اس میں موجود تھی۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے، پانی کے تیز ریلوں کی وجہ سے وہاں کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ لوگ آج بے یار و مددگار آسمان تلے موجود ہیں۔ پاکستانی عوام، پاکستان کے مخیر حضرات، پاکستان کی افواج، ان کی تمام تر ریلیف میں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستانی افواج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں کھانا پہنچایا جا رہا ہے، اور جو راستے موجود ہیں ان راستوں سے کھانا پہنچایا جا رہا ہے، خوراک پہنچائی جا رہی ہے، ضروریات زندگی پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کشتیوں کے ذریعے ان علاقوں میں خوراک کا اہتمام کیا گیا ہے، ضروریات زندگی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ناظرین، کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں پر سینکڑوں گھر آباد تھے، جہاں پر سینکڑوں گھروں میں رہنے والے ہزاروں لوگ آباد تھے، اب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے دور تک ایک دریا بہتا چلا جا رہا ہے اور اس دریا میں کچھ نہیں ہے۔ ان کی ضروریات زندگی کی اشیاء کو ان تک پہنچانا اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھیے، ضرور یہ بات کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری پر کیا کیا چیز چھوڑ دیں؟ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے معصوم بچوں کو کیا تڑپتا ہوا دیکھ لیں، دیکھتے رہیں کھڑے ہو کر، خشکی میں کھڑے ہو کر ان کی زندگیوں کا اختتام دیکھتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خدا ایسی زندگی کسی کو نہ دے۔ ہمیں ایک خدا، ایک قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتے ہوئے ہم سب کو اس بات پر یکجا ہو جانا چاہیے کہ مدد کی اس مشکل گھڑی میں مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اس مشکل گھڑی میں جن لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض اولین ہے، ہمیں اس مدد میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، وہاں پر اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ خیموں کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، اور مچھردانیوں کی انتہائی اشد ضرورت ہے کہ ایک تو برستی ہوئی بارش، سیلاب، کھڑا ہوا پانی، صفحہ ہستی سے مٹ جانے والے مکان، اور ان کے درمیان معصوم بچے، بزرگ، خواتین، مرد، عورت، زندگی کو کسی نہ کسی طرح سیٹل ڈاؤن کرنا ہوگا۔ یہ جو خیمے آپ دیکھ رہے ہیں، ان خیموں کی ابھی اشد ضرورت ہے۔ پورے سیلاب زدہ علاقوں میں ان خیموں کی اشد ضرورت ہے کہ جہاں پر کسی بھی خشکی کی جگہوں پر یہ اپنے خیمے نصب کر کے کم از کم غریبوں کے سر چھپانے کی جگہ تو بن جائے۔ اس کے بعد راشن کا سلسلہ آتا ہے، کپڑوں کا سلسلہ آتا ہے، پانی ہے، دودھ ہے، بسکٹ ہے، چائے پتی ہے، آٹا، دال، چینی، چاول، ہر چیز کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ اور ان ضروریات کو صرف حکومت کی ذمہ داری پر ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آپ یقین کیجئے، پاکستان کا بچہ، پاکستان کی جتنی NGOs ہیں،
دنیا کی بہت ساری NGOs ہیں جو اس کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فریضہ سب سے زیادہ یہ بنتا ہے کہ کسی بھی طور مدد کی اس اپیل میں ہم آگے بڑھ جائیں۔ ناظرین محترم، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیلی فون نمبر بتا دیں، اگر آپ UK میں رہتے ہیں تو یاد رکھیے UK کے لیے بہت آسان نمبر ہے، یعنی 0044 020 3355 2772۔ ایک بار پھر نمبر غور فرما لیجئے، 0044 0203 355 2772۔ ایک دفعہ اور سن لیجئے، 44 0203 355 2772۔ اور USA میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو میں یہ نمبر بتا رہا ہوں، 1718 393 5437۔ USA والے ایک دفعہ پھر نمبر نوٹ فرما لیں، 1718 393 5437۔ ناظرین، ہم ان نمبروں کو آپ تک پہنچا اس لیے رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر وقت ہو تو ان پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کے بابت گفتگو ضرور کر لیجئے۔ ڈونیشن ہاٹ لائنز کا نمبر ہے، UK کا نمبر ہے 440361 77786۔ ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، UK نمبر 440361 77786، اور USA کا نمبر ہے ڈونیشن ہاٹ لائن کا 185 617 7786۔ ناظرین محترم، یہ تمام تر چیزیں ہم آپ تک پہنچا اس لیے رہے ہیں کہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس نمبر نہیں پہنچا، ہم یہ سوچتے رہیں کہ آپ کی ٹیلی فون کال نہیں آئی۔ ناظرین محترم، زندگی کی ان راہ گزاروں میں، زندگی کے اس موڑ پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کا فیور نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ علامہ صاحب، مدد کے لیے احکام خدا بندی کیا ہے؟ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آقائے دو جہاں علیہ السلام نے تو اس حد تک تاکید کی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، جو انسانوں کے لیے اچھا ہے وہی انسانوں میں سے اچھا ہے۔ واہ واہ واہ، ایک بار پھر آپ فرمائیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، جو انسانوں کے لیے اچھا ہے انسانوں میں سے وہی اچھا ہے۔ واہ، یعنی انسانوں کے لیے انسان مفید بن جائے کیا اچھی بات تو وہ ہے۔ انسانوں میں اچھا انسان ہے۔ اور قرآن حکیم نے ایک نیکی کا اور ایک مدد کا ایک فلسفہ بیان کیا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک راہ خدا میں وہ چیز قربان نہ کرو جو تم بہت محبوب رکھتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یعنی اکبر۔ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اضافی ہے، اور تمہاری اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اس کو راہ خدا میں دو گے، اجر و ثواب تو اس کا بھی ہے، لیکن وہ نیکی کی روح نہیں ہے۔ لیکن نیکی کی روح نہیں ہے وہ۔ نیکی کی روح یہ ہے کہ جس چیز کو جو بہت پسند کرتے ہو وہ راہ خدا میں دے دو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، ان کے متعلق تاریخ میں یہ ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات انہی کے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کے تھے، اور حضرت ابو طلحہ کے باغات میں سے ایک باغ ایسا تھا جو بہت وسیع و عریض تھا، اور اس باغ سے حضرت ابو طلحہ کو ایک خاص رغبت بھی تھی۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز قربان کرو جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، تو حضرت ابو طلحہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور، میں اپنا وہ باغ جسے میں بہت پسند کرتا ہوں
وہ میں راہ خدا میں دیتا ہوں۔ اللہ انہوں نے اکبر، وہ باغ راہ خدا میں دی دی۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی ہنگامی حالات نہیں تھے، یہ عام عمومی حالات تھے۔ لیکن حکم خداوندی تھا۔ انہوں نے وہ اپنا قیمتی باغ ہدیہ کر دیا۔ ٹھیک ہے اس وقت ہم جو جس دوراہے پر ہیں جی، یہ ہنگامی حالات ہیں۔ اس وقت تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہماری ضرورت سے جو زیادہ ہے اس میں سے ہم خرچ کر دیں، جو بچ جاتا ہے وہ دے دیں۔ لیکن اس وقت حالات یہ نہیں ہے۔ اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اپنی ضرورتوں میں سے بھی دیں، واہ واہ، بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ زندگیوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اور پھر ابھی تو یہ ایک مرحلہ گزر رہا ہے، اس جی۔ میں این جی اوز بھی ہیں، عوام بھی ہے، حکومت بھی ہے، ہماری افواج بھی ہیں، سب تعاون کر رہے ہیں۔ بیرون ملک رہنے ہمارے والے پاکستانی ہیں، جی، وہ سب مل کر ابھی تعاون کر رہے ہیں۔ اس مرحلے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نکل جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ اس پریشانی سے تو نکل گئے، جی، لیکن اس پریشانی سے گزرنے کے بعد شخصیات پر، ذہنوں پر جو اس کے نقوش رہ جائیں گے، جی جی، بالکل انہیں کیسے زائل کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بچے جو بچپن کے واقعات ہر شخص کو اپنے بڑھاپے میں بھی یاد رہتے ہیں، جن بچوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہو کہ پانی کا ایک بہاؤ آیا اور ماں اس میں بہہ گئی، آئے ہائے ہائے، باپ کو بہتے ہوئے دیکھا، اپنے گھر کو بہتے ہوئے دیکھا، اپنی ساری متاع حیات پانی کے بہاؤ میں بہتی ہوئی دیکھی ہے۔ ان بچوں کو پھر نفسیاتی طور پر کس طرح عمومی انسانی دھارے میں داخل کیا جائے، ان کی شخصیت پر نقش ہونے والے اس سیلاب کے اثرات کو کیسے زائل کیا جائے، یہ اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز ہے۔ ابھی تو ہم پہلے مرحلے میں ہیں۔ اس پہلے ریہیبلیٹیشن جو ہے سیکنڈ ہے۔ بالکل، وہ بہت ضروری ہے۔ ابھی یہ جو پہلا مرحلہ ہے، اس پہلے مرحلے میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں ابھی زمینی راستہ نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں، بہت کہ وہاں پر گاڑی پہنچ سکے۔ یہ تقریباً کوئی، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تقریباً کوئی پورا ایریا پاکستان کا جہاں جہاں سیلاب ہے، اس کو جب اندازہ کیا گیا تو تقریباً کوئی 600 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ جو پاکستان کا میپ ہے نا، اس میں جو سیلاب کا پانی جہاں جہاں ہے، ہاں، اس تمام ایریے کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ کل پاکستان کا جو رقبہ ہے اس کا 70% ہے۔ بتائیے۔ پاکستان میں 70% زمینی علاقہ وہ ہے جو سیلاب سے متاثر ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی پیچیدہ۔ جبھی تو علامہ صاحب دیکھیے نا، 6 لاکھ سے زائد افراد متاثرین ہیں، شدید متاثرین ہیں بالکل۔ سیلاب کے۔ اور ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ ان 6 لاکھ افراد، 6.5 لاکھ افراد میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ آزار بھی ہوں گے، کچھ معصوم ہوں گے، کچھ مائیں بہنیں بیٹیاں پریشانیوں کے عالم میں ہوں گی، بھوک، افلاس، پریشانیاں، دکھ، تکالیف۔ اب استغفر اللہ، آپ سوچئے تو منظر ذہن پر ایسے نقش ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جیسے اب یہ نقش ذہن سے مٹے گا ہی نہیں۔ ایک تصویر وہ میں نے دیکھی، وہ میرے دماغ سے وہ نکل نہیں پاتی کہ ایک بوڑھا باپ ہے، اس کا جوان بیٹا، اس کی لاش ہے، وہ اس سے اٹھ نہیں رہی، تو وہ اپنے بیٹے کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھی اس نے، ہائے ہائے، اور رسی کا دوسرا سرا وہ اپنے کندھے پہ پکڑ کے جوان بیٹے کی لاش کو پانی سے نکال رہا ہے۔ یہ کرب کی کون سی منزل ہے جہاں پر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھ کر اس رسی کو کھینچ رہا ہے کہ میرے بچے کی لاش پانی سے نکل آئے۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ اکبر، ان حالات میں تو اللہ اکبر،
ہماری ساری دنیا میں باہر جتنے لوگ ہیں ہاں ان سب کو چاہیے کہ جس کے لیے جو ممکن ہو جتنا وہ تعاون کر سکتا ہو اس وقت کالز کریں، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں، اس لیے کہ آزمائش میں صرف متاثرین نہیں ہیں، جی جی آزمائش میں ہم بھی ہیں. ایک طرف تو وہ آزمائش میں ہے، دوسری طرف ہم آزمائش میں ہیں کہ اس موقع پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. ہماری انسانیت پر، ہمارے ایمان پر سوالیہ نشان ہے. ناظرین محترم، بس یوں جانیے کہ زندگی کی یہ بھی ایک تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان کا 60-70% ایریا جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو رہا ہے. اس کے بعد جو 30-35% لوگ بچ جاتے ہیں وہ ان کی زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جتنے بھی معزز خواتین و حضرات ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں، لنڈن میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں، ناظرین محترم، آپ کی بھی سب کی یہی خواہش، یہی کوشش ہوگی کہ کسی بھی طرح آپ کی جانب سے ڈونیشن ان تک پہنچ جائے، چاہے وہ خوراک کی صورت میں ہو، دواؤں کی صورت میں ہو، خیمے کی صورت میں ہو، راشن کی صورت میں ہو. اور ہمیں آپ سب کی انہی محبتوں کا بس صلہ چاہیے کہ آپ سب کی محبتیں یہی ہوں کہ جلد از جلد جتنی بھی اس اپیل میں آپ ڈونیٹ کر سکیں آپ کو کرنا چاہیے. کیونکہ ناظرین ان ڈونیشنز کو روزانہ کی بنیاد پر وہاں بھیجا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 15 دن جمع کرنے کے بعد 16ویں دن جائے گا، نہ، روزانہ ان لوگوں کی مدد کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے کہ ان تک پہنچتا رہے. آپ دنیا کی جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ ہماری یہ بات سن رہے ہیں، ان سب کو یہ سننا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی سینکڑوں ہزاروں کرنسی نوٹیاں بھجوا دیجئے، کوئی ڈالر ہزاروں بھجوا دیں، لاکھوں بھجوا دیں. آپ کی جو حیثیت بنتی ہے اس حیثیت کے مطابق آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہیے. اور یہی وقت ہے، دیکھیے وقت ہے گزر جائے گا، لیکن یہ وقت ہے کسی کی مدد کرنے کا. مدد ہم کسی کی کریں گے، پروردگار عالم ہماری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کا تو طریقہ کار ہے نا کہ وہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے. بالکل بالکل. خداوند ذوالجلال ان لوگوں کو جو اس موقع پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جی ان لوگوں کے لیے خداوند ذوالجلال ان کا حامی و ناصر ہے. بے شک. اس لیے کہ خالق کائنات نے خود فرمایا سورۃ النحل میں ہے کہ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، جو تم نے اپنے پاس رکھا ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو تم نے اللہ کے پاس رکھوا دیا وہ باقی رہے گا. جو تم نے اللہ کے پاس رکھوا دیا وہی باقی رہے گا. پروردگار ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے. اور دانیال شیخ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ کلام پیش کریں جو انہیں بھی بہت پسند ہے. آجا عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہ سب حال کھلا ہے، ان پر
تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن چھپائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے اور حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے، ادیب کے کرم سے وہ حسن دو عالم ہے، ادیب کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے محمد دانیال شیخ،
آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا۔ ناظرین محترم، ہماری احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی اپیل میں ہم اور آپ موجود ہیں، اور اسی اپیل کے درمیان ہم آپ سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے آپ کو ضرور آگے آنا چاہیے۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر کھلے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر کھلے ہیں، آپ جہاں چاہیں وہاں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ دوستو، مصیبتیں، مشکلات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ شاید ان مصیبتوں کے جانے کے بعد تاریخ یہ ضرور لکھتی ہے کہ کون مشکلوں اور پریشانیوں میں تھا اور کس نے کس طرح ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور کیا، مسائل حل کیے۔ اور خاص طور سے ہم پاکستان میں جتنی این جی اوز ہیں تقریباً ہر ایک اسی کام میں کر رہا ہے، نمایاں انجام دینے میں لگا ہوا ہے۔ ہم چونکہ اس کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں محسن انسانیت کہا گیا، محسن انسانیت کا خطاب دیا گیا، انسانیت کے بارے میں سب سے بڑا بیان ہمارے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ انسانیت کی بقا سالمیت کے لیے جس طرح آپ نے فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اس پر ضرور روشنی ڈالیں۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انسانیت پر اتنا زور نظر آتا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ 63 سال کا عرصہ ظاہری ہے، 63 ایئرس ولادت سے پردہ فرمانے تک۔ اس 63 سال کے عرصہ ظاہری میں 40 سال کی عمر ہوئی تو اعلان نبوت ہوا، یعنی اعلان نبوت کے بعد پھر 23 سال یہ دین کی تبلیغ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولادت سے لے کر 40 سال تک کوئی بھی تبلیغ نہیں ہے۔ ولادت سے 40 سال تک تبلیغ ہے اور مستقل مسلسل تبلیغ ہے، لیکن اس تبلیغ میں نہ عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے، نہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، نہ عقیدہ آخرت بیان ہو رہا ہے، نہ قرآن سنایا جا رہا ہے۔ واہ، یہ تبلیغ کس بات کی ہے؟ یہ تبلیغ اس بات کی ہے کہ 40 سال یہ سمجھایا کہ یہ دیکھو انسان کیسا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے۔ واہ، وہ انسان صادق ہوتا ہے، انسان امین ہوتا ہے، انسان محبت کا پیکر ہوتا ہے، انسان صلح جو ہوتا ہے، انسان محبتیں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ 40 سال آپ نے بتایا انسانیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اعلان نبوت کیا، پھر بتایا کہ اب سنو کہ اسلام کیا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ ہاں، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے ناظرین، کہ مسلمان ہونے کے لیے پہلے اچھا اس کا انسان، کردار، بالکل، اس کے اعمال بہتر ترین ہوں، اور جن کے اعمال اور کردار بہتر ترین ہیں، پھر جب وہ مسلمان ہو تو پھر کیا کمال کیا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص انسانیت میں اچھا نہ ہوا تو وہ اچھا مسلمان کیسے ثابت ہو سکتا ہے، جو واہ، اچھا انسان ہی نہ بن سکا۔ واہ، جو اچھا انسان نہیں ہے وہ کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان کیا ہونا، بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 مسلمان ہونے کے لیے پہلے انسان بننا ہوتا ہے۔ واہ، ہر انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان مرنا ہر ایک کا نصیب نہیں ہے۔ ہاں، پیدا سب انسان ہوتے ہیں، کمال یہ ہے کہ مرتے وقت بھی وہ انسان ہو۔ واہ واہ واہ، جیسے سورہ 3 میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
ہم نے انسان کو اس کی اعلیٰ ترین حیت پر خلق کیا، لیکن وہ اس پر قائم نہیں رہا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ پستیوں کی انتہائی پستی میں گرتا چلا گیا۔ دو چیزیں ایسی تھیں جس نے پستیوں میں گرنے سے بچایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کو اختیار کر لیا، اعمال صالحہ کو اختیار کر لیا، جی وہ اسفل السافلین میں گرنے سے بچ گئے، وہ احسنی تقویم پر قائم رہے۔ جو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے دور تھے وہ پستیوں میں گرتے چلے گئے۔ خداوند ذوالجلال کو ایسا مسلمان ہرگز مطلوب نہیں ہے جو اللہ کی بندگی تو کرتا ہو لیکن مخلوق سے غافل رہتا ہو۔ ہائے ہائے، اللہ کو ایسا مسلمان مطلوب نہیں ہے جو اللہ کے حضور سر جھکاتا ہو لیکن اللہ کے بندوں کا خیال نہ رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کے حکم جڑ کر آئے ہیں۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جہاں جہاں بھی نماز کا حکم آ رہا ہے وہاں فوراً جوڑ کر حکم آ رہا ہے نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، کیونکہ اگر تم صرف نماز قائم کرو گے تو تمہارا تعلق اللہ سے تو ہو جائے گا لیکن اللہ کو یہ تعلق نہیں چاہیے۔ اس کی بندگی، زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کے لیے خیر خواہ ہو جاؤ، زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کی خیر خواہی چاہو اور اپنا مال بندوں پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ واہ 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 واہ، اس لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم جڑ کر آتا ہے۔ اللہ کو پانے کے بہت سارے راستے ہیں لیکن قریب ترین، آسان ترین، جس میں بندہ جلدی اللہ کو پالے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن شریف میں جن کا مزار، بابا فرید فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جائے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جائے گا اس کے لیے پھر یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ خود اسے اپنے قریب کر لے گا۔ واہ 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 واہ، بندوں جناب کی علی، خدمت کیا میں بات انسان ہے۔ لگ جائے، اللہ خود اسے اپنی قربت بخشے گا، اپنا شرف قربت ان کو عطا کرے گا، واہ واہ واہ، اور پھر انسانوں کی خدمت کیے بغیر کوئی شخص اللہ کو راضی نہیں کر سکتا جب تک وہ انسانوں کے لیے خیر خواہ نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، واہ، یہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، یہ اہل بیت اطہار کی تعلیم ہے۔ اہل بیت اطہار کے ہاں تو یہاں تک ملتا ہے کہ عام انسان تو عام انسان، جو جان کے دشمن تھے ان کی خیر خواہی، ان کا بھلا چاہنا، کتنی ہمت کی بات ہے یہ، اندازہ لگائیے کتنی ہمت کی بات ہے۔ ایک شخص خولی، کربلا میں جتنے لوگوں نے خاندان رسالت پر ظلم کیا ان میں یہ پیش تھا، ٹھیک ہے، خولی۔ امام حسین کو جب شہید کیا گیا اس وقت وہاں 3 افراد موجود تھے جنہوں نے امام حسین کو اس وقت شہید کیا سجدے کی حالت میں، ایک شمر، دوسرا خولی اور تیسرا سنان۔ یہ 3 آدمی موجود تھے، ان 3 میں سے ایک خولی ہے۔ اب خولی کتنا ظالم ہوگا اور اہل بیت پر کتنے مظالم کیے، لیکن جب کربلا ہو گئی، مختار ثقفی کا دور آیا، مختار نے قاتلان اہل بیت کو پکڑ کر سزائیں دیں تو خولی روپوش ہو گیا، فرار ہو گیا، فرار ہو گیا۔ اب وہ جگہ بدل رہا تھا جلدی کہ مختار کی گرفت میں نہ آ جائے۔ وہ چھپتا چھپاتا مدینہ منورہ پہنچ گیا کہ مدینہ تو جائے پناہ ہے، یہاں پر تو قتل کرنا، خون بہانا منع ہے، تو میں مدینے میں پناہ لے لوں۔ مدینے میں اس نے پناہ لی۔ مدینے میں جب آیا تو اب سوچنے لگا کہ میں کس کے گھر میں پناہ لوں، تو پھر اس کو کوئی گھر بھی نہ ملا سوائے امام زین العابدین کے گھر کے، امام حسین علیہ السلام کے فرزند۔ صاحبزادے۔ ہاں، جی، امام زین العابدین کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس جائے رہائش نہیں ہے، آپ مجھے اگر جائے رہائش فراہم کر دیں۔ امام زین العابدین نے اپنے مسافر خانے میں ٹھہرایا۔ اس دوران وہ کوشش کرتا رہا کسی اور جگہ کا انتظام ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہو گیا۔ وہ آیا
امام زین العابدین کے پاس خولی کہنے لگا کہ اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے قیام گاہ عطا کی۔ امام زین العابدین نے اس کو کچھ تحائف دیے اور کہا کہ یہ تم ہمارے مہمان رہے، یہ تحائف اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ کچھ نقدی دی کہ یہ زاد راہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، اور ایک سواری دی، کہا کہ تمہارے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، تم پیدل کیسے جاؤ گے، تو یہ سواری تم لے جاؤ۔ اس نے جب اتنے احسانات اس پر کر دیے تو وہ یہ سوچنے لگا کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیا ہوتا تو قتل کر دیتے مجھے، مجھ پر یہ کرم نوازیاں نہ ہوتی۔ جب امام زین العابدین نے تحائف دیے، نقدی دی، سواری دی، تو اس کا احساس ندامت اتنا بڑھا، امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب امام زین العابدین کا جملہ انسانیت کے ماتھے کا فخر ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ خولی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں جانتے نہیں، ہم تمہیں عاشور کے دن سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ جب آپ عاشور کے دن سے مجھے جانتے ہیں تو آپ اس کے باوجود مجھ پر یہ کرم فرمائی ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ کرم فرمائی اس لیے ہے کہ تم جیسے تھے تم نے ویسا کیا، ہم ویسا نہیں کریں گے جیسے تم ہو، ہم ویسا کریں گے جیسے ہم ہیں۔ کتنے حوصلے کی بات ہے۔ یہ جملہ انسانیت کا فخر ہے کہ لوگوں سے ان کے مطابق سلوک نہ کرو، لوگوں سے ایسے سلوک کرو جیسے تم خود ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ صاحب سلامت رہیے، بہت زبردست گفتگو فرمائی آپ نے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 جاری و ساری ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ایک نعتیہ کلام اور ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں مولا تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، تو جو کرتے مہربانیاں، تو جو کرتے مہربانیاں، دور ہو جائے رنج و علم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو
को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले। पल में तूफान जो है टले, पल में तूफान जो है टले, जो तेरा इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला क्या कलाम रिजवान और दानियाल ने पेश किया है। परवरदिगार आपको बहुत खुशियों में रखे हमेशा, क्योंकि आप वो कलाम पेश कर रहे थे कि जिस कलाम में लगता ये था कि दिल उसी जानिब खिंचा चला जा रहा है। माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है एहसास एमरजेंसी फ्लड अपील 2022। इस अपील में नाज़रीन हम एक बार फिर आपको ये याद दिलाते चले, बताते चलें कि पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने सबसे ज़्यादा जिन इलाक़ों को मुतासर किया है, वहाँ मुतासरीन की आज जो तादाद है वो तकरीबन 6 लाख से भी ज़ायद है। अब इसमें कितने घराने सफ़ाए हस्ती से मिट गए, मासूम बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, ज़िंदगी उन्हें किस मोड़ पर ले गई। परवरदिगार अपनी रहमतों में रखे हर एक को। और नाज़रीन, ये जो मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ है, यकीन मान लीजिए कि ये जान वही सकता है, वही समझ सकता है कि जो इनसे नबरदाज़मा हो। अगर टेलीविज़न पर भी आप देखते हैं बैठ के, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ता हद निगाह पानी ही पानी, किसी जानिब सर छुपाने का कोई ठिकाना मौजूद नहीं है। राशन की अशद ज़रूरत है, वहाँ पर खेमों की अशद ज़रूरत है, मच्छरदानियों की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, पानी की, बिस्किट्स की, यानी हर वो चीज़ कि जो हमें और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें इस वक्त वहाँ दरकार हैं। और हमें सबको मिलकर इन मामलात को बागौर देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ कर सकें मखलूक खुदा के लिए ज़रूर करें। नाज़रीन मोहतरम, हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। और हाँ, जब तक हम वापस ना आएँ, इंतज़ार कीजिएगा।